جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ادب کی بڑھوتری کے لیے اس کے اندر نئے رجحانات کا پیدا ہونا اور تحریکوں کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے دو دبستانوں کا تذکرہ کیا، دبستان دہلی اور لکھنؤ کا، کہ ان دبستانوں کی وجہ سے اردو ادب کے اندر، شاعری کے اندر نئے رجحانات پیدا ہوئے. بالکل اسی طرح جو تحاریک ہیں، مختلف تحاریک ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے وجود سے، ان کے آنے سے ایک ادب کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، ایک ادب کے اندر وسعت آتی ہے. اسی طرح اردو ادب کے اندر چار اہم تحاریک یا تحریکوں کا تذکرہ ملتا ہے. ان میں سب سے پہلی تحریک جو ہے وہ کلاسیکیت کی تحریک ہے، کلاسیکی تحریک ہے. اس کے بعد اس کی ضد میں علی گڑھ تحریک کا وجود سامنے آیا، اور پھر علی گڑھ تحریک کے بعد رومانوی تحریک آئی، اس کے بعد پھر ترقی پسند تحریک اور جدید تحریک. تو رومانوی تحریک ان اہم تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے جس سے اردو زبان کو وسعت ملی، ایک نیا رنگ ملا. اگر ہم رومانوی تحریک کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رومانویت کسے کہتے ہیں یا رومانوی تحریک کیا ہے. رومانوی تحریک رومانویت سے نکلی ہے، اور رومانویت کا مطلب ہے رومانس، کیونکہ یہ انگریزی تحریک تھی، ویسٹرن تحریک تھی، وہاں سے اردو ادب کے اندر آئی. تو وہ جو لفظ تھا وہ رومانس تھا. رومانس کا مطلب ہے وہ کہانیاں جس میں عشق و محبت کی باتیں ہوں. اور پھر جب یہ تحریک بڑھتی گئی، اس پہ اشعار لکھے گئے، اس کے اثر میں ادب لکھا گیا، تو بعد میں وہ تمام داستانیں جس میں عشق و محبت کی باتیں ہوں اس کو رومانویت کہا گیا. رومانوی ادبا و شعرا، یعنی وہ شعراء جو رومانوی تحریک سے وابستہ ہیں یا خود کو رومانویت سے وابستہ قرار دیتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. رومانوی جو تحریک ہے اس کے ادبا و شعراء درد و کرب کو اپنی شخصیت کا جوہر بناتے تھے. یعنی ان کے اشعار کے اندر، ان کی رائٹنگ میں درد و کرب کا پہلو زیادہ ہوتا تھا، اداسی کا پہلو ہوتا تھا، عشق و محبت کے حوالے ہوتے تھے، اور جدائی کا پہلو ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ وصال کی آرزو کرتے تھے، اور جو فراق ہے اس میں اس کی اداسی کا تذکرہ کرتے تھے. تو وہ اداسی و کرب کو، غم کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے تھے. اور پھر ان کی شاعری کے اندر جو محبوبائیں ہیں یا محبوب ہے، اس کو دیو کامت مانا جاتا تھا. محبوب کو ایک ایسی ہستی مانی جاتی تھی جس کے بغیر ان کی دنیا نہیں چلتی، یا اس کے بغیر ان کا گزارا ممکن نہیں. اور پھر وہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر درد تلاش کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو درد سے خالی نہیں ہے. اگر ہم رومانویت کے آغاز کی بات کریں تو رومانوی تحریک علی گڑھ تحریک کی ضد میں وجود میں آئی. جیسے کلاسیزم اور رومانٹسزم کی بات کریں تو یورپ کے اندر کلاسیکل جو تحریک تھی اس کی ضد میں رومانٹسزم آئی. تو انہی ادوار میں برصغیر کے اندر علی گڑھ تحریک کی ضد میں رومانویت کا آغاز ہوا. یہ 19ویں صدی میں جب یورپ کے اندر یہ تحریک آئی تو اس کے اثر میں علی گڑھ تحریک کی ضد میں یہ رومانوی تحریک کا آغاز ہوا. اور رومانوی تحریک کا جو مقصد تھا یا اس کے وجود کے آنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ علی گڑھ تحریک نے شعر و ادب کو مقصدیت سے جوڑا تھا. یعنی ان کا کہنا تھا کہ شاعری ہو یا ادب ہو، اس کو کسی مقصد کے لیے، کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس کا ذریعہ بنانا چاہیے. جبکہ رومانوی تحریک کے جو شعراء و ادبا تھے جنہوں نے یورپی تہذیب سے یا یورپی
اس رومانٹسزم سے اثر لیا ہوا تھا. ان کا ماننا تھا کہ ادب کو ادب رہنا چاہیے اور ادب کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے. ادب کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اردو ادبا و شعرائے رومانویت کی بات کریں تو ان میں جو پیش یا بڑے شعراء تھے ان میں حالی، شبلی، آزاد، اقبال اور ناصر کاظمی شامل ہیں. ان کے اشعار اگر ہم دیکھنا چاہیں، مثال دیکھنا چاہیں تو یہ شعر دیکھیں: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. ناصر کاظمی کا یہ شعر دیکھیں، اس کے اندر درد و کرب کا پہلو بھی ہے اور رومانس کا بھی پہلو ہے.